بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تحفہ گولڑویہ کے بارے میں کچھ گفتگو پیش کریں گے۔ یہ کتاب گو کہ حضور نے 1900 میں تصنیف فرمائی، البتہ اس کی اشاعت 1902 میں ہوئی، اور اس کتاب میں گولڑا ضلع راولپنڈی کے ایک معروف پیر میر علی شاہ صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے معارف قرآنی بیان کرنے کے ضمن میں جو اعجازی دعوت مقابلہ دی تھی، اس کے اوپر پیر صاحب کا جو رد عمل ہوا، اس کی بابت حضور نے اس کتاب میں ذکر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعاوی کی صداقت کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مکرم مولانا مبشر احمد صاحب کانو اور مکرم محترم نصیر احمد صاحب انجم۔ نصیر صاحب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب جن کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو زبانی مباحثہ کی دعوت دی تھی، تو حضور نے اس زبانی مباحثے کے ضمن میں جو دعوت ہوئی دی ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ جی حضور نے فرمایا ہے کہ یہ پیر صاحب نے ایک فرار کی راہ نکالی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے میں اپنی کتاب انجام آتم میں از خود زبانی مباحثوں میں حصہ نہ لینے کا اقرار کر چکا ہوں اور یہ پابندی لگا چکا ہوں۔ اس لیے اب یہ اگر میں مباحثے میں حصہ لیتا ہوں تو وہ پابندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ ہیلا دیکھتے ہوئے پیر صاحب نے اس طرف آئے ہیں کہ اب زبانی مقابلے کا، زبانی مباحثے کا انہوں نے چیلنج دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو عربی زبان میں تفسیر نویسی کا چیلنج دے چکے تھے، لیکن اس سے بچتے ہوئے یہ انہوں نے نئی راہ نکالی۔ یعنی یہ جو مقابلہ تھا اعجازی، یہ حضور نے فرمایا کہ تفسیر کا عربی زبان میں ہم جی عربی زبان میں، لیکن اس سے بچتے ہوئے پیر صاحب نے یہ کہا کہ زبانی مباحثہ کیا جائے، تفسیر کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ میں اس پہ خود پابندی لگا چکا ہوں، اس لیے اب اس کا ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے تحفہ گولڑویہ، اس کا پیر صاحب جواب دیں، جو اس میں نے دلائل لکھے ہیں ان کو توڑ دیں۔ تو اگر ایسا وہ کر سکیں تو پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالہ میں ایک مجمع ہو، اور وہاں پہ مولوی صاحب میرے رسالے کو بھی شروع سے آخر تک پڑھ کے سنا دیں، اور پھر جو مولوی صاحب اس کا جواب لکھیں وہ بھی کوئی اس میں کمی بیشی نہ کریں، جو ان کے دلائل ہیں اسی طرح پڑھ کے سنا دیں، اور پھر خود فیصلہ دیں کہ کیا میرے دلائل کو انہوں نے توڑ دیا ہے، میرے اعتراضات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر دیں تو پھر میں 50 روپے دینے کے لیے تیار، اور فرمایا کہ یہ 50 روپے میں پہلے بھی جمع کروا سکتا ہوں، امانتاً مولوی صاحب کے پاس رہیں، اگر ایسا ہو تو وہ میری طرف سے اجازت ہے ان کو دے دیں۔ تو یہ حضور نے اس کے بعد ان کو جواب دیا۔ جزاکم اللہ۔ اسی طرح آپ نے وہ انعام کا ذکر کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب تحفہ گولڑویہ میں 500 روپے کا بھی ایک انعامی اشتہار دیا ہے، وہ کس بات پہ تھا؟ جی وہ یوں ہوا کہ ایک صاحب تھے حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار، انہوں نے بعض احمدی احباب کے سامنے یہ بات بیان کی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 23 سال اگر کوئی مدت پا جائے دعوی الہام کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول یا کوئی مامور من اللہ، تو وہ سچا ہے، یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، میں ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جو جھوٹے اور کاذب لوگ تھے انہوں نے دعویٰ بھی کیا، اور دعوے پر 23 سال سے زیادہ مدت انہوں نے پائی، ان کی زندگی وہ جھوٹے تھے۔ یہ بات انہوں نے پیش کی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا کہ یہ ان کا جو دعویٰ ہے محض دعویٰ ہے، وہ اس کو ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اور حافظ یوسف صاحب یا دیگر جو ان کے ہم مشرب لوگ ہیں، حضور نے بہت سے نام لکھے ہیں تمام مشہور علماء کے، کہ ان میں سے کوئی بھی اگر یہ بات ثابت کر دے کہ کوئی ایسا شخص نبی یا رسول یا مامور من اللہ کا دعوے دار ہو، کھلے کھلے طور پر کلمات لوگوں کو سنائے کہ یہ خدا تعالیٰ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی، اگر وہ ایسا کرے اور اس کے بعد 23 سال تک زندہ رہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ بنتا ہے، تو ایسا شخص وہ جھوٹا بھی ہو، یہ اگر فرمایا کہ ایک بھی مثال لے آئیں تو میں 500 روپیہ دینے کے لیے ان کو تیار ہوں۔ اور ساتھ ہی حضور نے پھر وضاحت فرمائی ہے کہ یہ بات ناممکن ہے
کہ دیکھیں حافظ صاحب نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ یہ بات تو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. وہ آیات حضور نے سورہ الحاقہ کی یہاں پہ درج فرمائی ہیں، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف ایک بھی جھوٹا الہام منسوب کرے تو ہم اس کو لاخذناہ بالیمین دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منہ الوتین پھر ہم اس کی رگ جان کاٹ لیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین اور تم میں سے کوئی بھی اس کو اس سزا سے نہ بچا سکے. تو فرمایا قرآن مجید جس بات کو پیش کر رہا ہے اس بات کو کہنا کہ یہ معیار نہیں بنتا، یہ دلیل نہیں بنتی، یہ عجیب بات ہے. اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے شروع زمانہ سے علماء کرام اس کو پیش کرتے آئے ہیں. چنانچہ تفسیروں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. اہل سنت کی مشہور کتاب ہے شرح عقائد نصفی، اس میں اس کا ذکر عقیدے کے رنگ میں گویا کیا گیا ہے. جو پرانے علماء دیگر عیسائیوں سے مباحثات کرتے رہے ہیں ان میں مثلاً مولوی رحمۃ اللہ کرانوی صاحب ہیں، مولوی علیہ حسن صاحب ہیں، انہوں نے پادری فنڈل کے سامنے یہ دلیل پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کہ دیکھو ایک شخص اتنی لمبی مدت پاتا ہے، قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک نہیں ہوئے. تو وہ پادری اس دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکا. تو یہ دلیل قرآن مجید کی پیش کرتا ہے اور حافظ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں بنتی. فرمایا علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی کلمے کو کوئی استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ وہ کلمہ کفر منہ سے نکالتا ہے. تو حافظ صاحب آپ فیصلہ کریں کہ وہ یہ کس قسم کی بات کہہ رہے ہیں، خود ہی اس پہ غور کریں. تو حضور نے اس طور پر سمجھایا ہے کہ یہ دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، علماء اسلام اس کو پیش کرتے رہے ہیں اور عقیدے کے رنگ میں یہ بات چلی آ رہی ہے. اور فرمایا کہ اسی پر میری نبوت کو بھی پرکھ لیں. مجھے خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سالوں سے الہامات ہو رہے ہیں. تحفہ گولڑیا جب حضور 1900 میں آپ نے فرمایا لکھ رہے تھے، اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ 21 سال پہلے میری کتاب براہین احمدیہ چھپ چکی ہے، اس میں میرے بہت سے الہامات موجود ہیں، خدا کی طرف منسوب کی ہوئی باتیں ہیں. اور اسی طرح پہلا الہام جو علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ ہوا 26 سال اس کو گزر گئے. تو اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے میری تائید کی ہے اور مجھے ہلاک نہیں کیا. تو اس قرآنی معیار کے مطابق میں سچا مامور من اللہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی سچا قرار پاتا ہوں. یہ وہ دلیل ہے جو حضور کے حق میں بھی ہے اور ہر نبی کے حق میں پوری ہوئی ہے. فرمایا کہ اگر اس کے الٹ حافظ صاحب کوئی ایک مثال لا کے دکھا دیں تو میں 500 روپیہ دینے کے لیے انہیں تیار ہوں. اور اس کی مدت بھی حضور نے دی ہے کہ اشتہار چھپنے کے 15 دن بعد ان کو یہ کرنا لازم ہوگا. اور فرمایا کہ اکیلے حافظ صاحب کریں تو 500 یہ لے جائیں، اگر ان کے باقی بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو آپس میں تقسیم کریں. جزاکم اللہ حسن الجزا. نصیر صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ باتوں میں کہ پہلا الہام علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ، تو حضور نے غالباً وہاں پہلا نہیں کہا ہوگا کیونکہ پہلا جو ہے وہ تو اس سے پہلے اور بے شمار الہامات حضرت مسیح علیہ السلام کو ہو چکے تھے، سمانینہ ہولن والا اور دوسرے بھی اردو الہامات. تو میرا خیال پہلا یہ درست ہے، پہلا الہام نہیں ہے لیکن ایسا الہام ہے جس کو 26 سال کا اس وقت ہو گیا. جی درست. جزاکم اللہ. محترم قاری صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے دلوں میں جو بد ارادے پیدا ہونے تھے یا ہوئے یا آئندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے طور پر پیشگوئی کے رنگ میں میرے الہامات میں پہلے سے ان کا ذکر کر دیا ہوا ہے. تو اس کی کچھ مثالیں آپ تشریح کے ساتھ ہمیں بتا دیں. جیسا کہ ابھی نصیر صاحب نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پہ روشنی ڈال رہے ہیں. اس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، اس نے مجھے اس منصب پہ سرفراز کیا اور حکم دیا کہ اپنے دعوے کی قبولیت کے لیے لوگوں کو دعوت دو. اور حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اہل عرب کے سامنے پیش کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ پیمانہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو خدائی الہام اور خدائی وحی کی حیثیت میں پیش فرما رہے ہیں، اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہو باتیں، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی گئی ہوں، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس گھنونے جرم کی سزا کے طور پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو پیمانہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے پیش فرمایا تا لوگوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، اسی پیمانے پہ میرے دعوے کی سچائی کو پرکھ کے دیکھ لیں۔ اسی مضمون کے تسلسل میں حضور اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں، خدا تعالیٰ کا میرے ساتھ صرف یہی سلوک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے وحی و الہام کے دعوے کے بعد مجھے اپنے دعوے کی تبلیغ کے لیے ایک لمبی مہلت دی اور مجھے اتنا زمانہ عطا فرمایا جو زمانہ وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً برابر تھا۔ اور یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ایک مرتبہ مجھ سے کلام کر کے تھک گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے مسلسل کلام کر رہا ہے، اور میرے ساتھ خدا کی طرف سے ہونے والا کلام وہ اپنے اندر بڑی بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں رکھتا ہے، وہ بشارات سے بھرا ہوا ہے۔ دشمنوں کے دل میں میرے بارے میں آج تک جو بد ارادے پیدا ہوئے یا آئندہ پیدا ہونے ہیں یا ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام وساوس کو سامنے رکھ کر میرے ساتھ کلام کیا، اور جو کلام کیا، جو وحی الہام کے فکرات مجھ پہ نازل فرمائے، ان وحی و الہام کے فکرات میں خدا تعالیٰ نے مخالفین کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس، ان کے ازالے کے طور پر ان کے جواب میں اپنے ان الہامات میں پیشگوئیوں سے بھرپور بشارات مجھ پہ نازل فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں مثلاً دشمنوں کے دلوں میں یہ خواہش تھی میرا دعویٰ سننے کے بعد کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اور ان کے خیال میں میری وفات ناکامی اور نامرادی کی ہو، جس کے نتیجے میں گویا وہ یہ کہہ سکیں کہ خس کم جہاں پاک۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 35 برس پہلے مجھے بشارت دی کہ 80 حولن، تیری عمر 80 برس ہوگی، اور قریباً من ذالکا، یا 80 کے قریب قریب ہوگی، چند سال کم یا چند سال زیادہ، یعنی 74 سے لے کر 86 سال کے اندر اندر تو ایک لمبی عمر پائے گا جو عام انسانی لمبی عمروں کے ذیل میں شمار ہوتی ہے۔ فرمایا وَتَرَا نَسْلًا بَعِیدًا، اور تو دور کی نسل دیکھے گا۔ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے بد ارادوں کو، ان کے حاسدانہ منصوبوں کو دیکھ کر مجھے پہلے سے بشارت دے دی کہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو بامراد ہوگا، تیری نسل بھی ہوگی، اور تو دور کی نسل بھی دیکھے گا۔ پھر فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں میں یہ بھی خواہشات جنم لے رہی تھیں کہ میرا انجام جھوٹوں کی طرح ہو، میں خدا کی طرف سے قبولیت سے محروم رہ جاؤں، مخذول اور نامراد رہوں، تا وہ یہ کہہ سکیں کہ چونکہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، اس لیے خدا کی طرف سے اسے نصرت اور قبولیت نہیں مل سکی۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کلام کیا، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس اور منصوبوں کو سامنے رکھ کر خدا نے مجھے بشارت دی کہ فکر نہ کر، ینصرک رجال، تیری ایسے افراد امداد کریں گے، نوحی الیہم من السماء، ہم ان پہ آسمان سے وحی نازل کریں گے، ہم خود دلوں کو تیار کریں گے۔ فرمایا والملوک یتبرکون بثیابک، بڑے بڑے بادشاہ تیرے سلسلہ میں داخل ہوں گے، وہ تیرے کپڑوں سے برکت حاصل کریں گے۔ یاتون من کل فج عمیق، لوگ دور دراز سے سفر طے کر کے تیری اس بستی میں آئیں گے، تیری زیارت کو آئیں گے۔ وَيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تیری خدمت میں لوگ قسمہ قسم کے تحائف اور نذرانے پیش کریں گے، وہ نذرانے بھی، وہ تحائف بھی کثرت کے ساتھ آئیں گے، اور پرخلوص دلوں کے مالک انسان بھی کثرت کے ساتھ آئیں گے، ہر قسم سے، ہر اطراف سے آئیں گے۔ اتنی بڑی بشارت خدا نے حضور کو دی۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ مجھے جذام ہو جائے، کوڑ ہو جائے، مرگی ہو جائے، نابینا ہو جاؤں، دماغ میں خلل پیدا ہو جائے، تاکہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ دیکھا جھوٹا دعویٰ تھا،
اس لیے خدا کی مار کا نشانہ بن گیا۔ حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان کے ان حاسدانہ خیالات کو سامنے رکھ کر مجھے عرصہ دراز گزرا کہ مجھے بشارت دی، اور فرمایا کہ وہ خدا کی بشارت براہین احمدیہ میں ابتدا سے موجود ہے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا تجھے ہر ایک خبیث عارضہ سے محفوظ رکھے گا، نہ تجھے مرگی ہوگی، نہ جنون ہوگا، نہ کوڑ ہوگا، نہ اس قسم کی کوئی ایسی گندی بیماری ہوگی جو لوگوں کے لیے اور لوگوں کے درمیان شماتت اعداء کا موجب بن سکے۔ فرمایا خصوصیت کے ساتھ خدا نے مجھے یہ بشارت دی کہ تنزل الرحمت علی ثلاث، تیرے 3 اعضاء پر خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کو نزول ہوگا۔ فرمایا العین و علی الاخرین، ان 3 اعضاء میں سے ایک تو آنکھ ہے، جس پہ نہ تو بڑھاپے کا اثر ہوگا، نہ آنکھ کی بینائی میں کمزوری آئے گی، نہ موتیا وغیرہ نزول الماء کے نتیجے میں بصارت متاثر ہوگی، اور 2 اور اعضاء فرمایا کہ ان کی قوتوں میں بھی کوئی کمی اور فرق نہیں آئے گا، لیکن ان 2 اعضاء کی خدا نے الہام میں تصریح نہیں فرمائی۔ پھر فرمایا کہ دشمنوں کا میرے بارے میں یہ بھی خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں، تو خدا تعالیٰ نے ان کے قتل کے منصوبوں کو، قتل کے ارادوں کو دیکھ کر ابتدائی زمانے میں خدا نے مجھے بشارت دی کہ یاسمک اللہ، خدا تیری حفاظت کرے گا، خدا تجھے بچائے گا، وَلَوْ لَمْ يَاسِمْكَ النَّاسِ، خواہ لوگ تجھے نہ بچائیں خدا تجھے بچائے گا۔ اتنی بڑی ضمانت خدا نے ابتدائی زندگی میں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خواہش جنم لیتی تھی کہ میں مقطوع نسل رہ کر ابتر ہو جاؤں، دنیا سے میرا سلسلہ ختم ہو جائے، میرا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ فرمایا خدا نے ابتدا میں مجھے بشارت دی کہ ینقطع آباؤک ویبدأ منک، کہ تیرے خاندان کا ذکر باقی تمام جدی شاخوں سے کاٹ دیا جائے گا، تیرے خاندان کی نسل کا اختتام کیا جاتا ہے، اب تیرے خاندان کی ابتدا یبدأ منک، تیرے وجود سے چلے گی۔ اتنا بڑا دعویٰ تھا جو آپ نے خدا کی وحی سے خبر پا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ میرے خاندان کے اب جتنے افراد چلے آ رہے ہیں تمام کے ہاں ان کی نسل کا اب خاتمہ ہے، یا تو بچوں کی پیدائش ہی نہیں ہوگی، اور یا ہوگی تو آگے ان کی نسل نہیں چلے گی، اور میرے وجود سے نسل چلے گی اور بابرکت ہوگی۔ کثرت نسل خدا نے مجھے عطا کرنی ہے اور دنیا میں پھیلے گی۔ چنانچہ حضور کو ایک اور الہام ہوا جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پہ سلامتی ہو۔ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر، مجازی طور پر ابراہیم قرار دیا، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا نے سلوک کیا تھا، وہ محبت و پیار کا سلوک، وہ برکات کا سلوک آپ کے وجود سے کیا جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے ابراہیم قرار دے کر یہ بشارت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح تیری نسل کثرت سے ہوگی، اور ان میں سے بہت سے افراد خدا کی برکات کے وارث قرار پائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنے خدا نے میرے ساتھ وعدے کیے، مسلسل خدا کا میرے ساتھ ہم کلامی کا سلوک، اور پھر اس ہم کلامی کے فکرات میں میرے ساتھ وعدے جو بڑی عظیم الشان بشارتوں پہ مشتمل، یہ بشارتیں، ان بشارتوں کا پورا ہوتے چلے جانا، خدا کی طرف سے قدم قدم پہ مجھے نصرت کا سلوک میرے ساتھ ہونا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرا دعویٰ پر حق ہے، میں خدا کی طرف سے ہوں، میں خدا کی محبت اور اس کے پیار کی گود میں بسیرا کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب ابھی تفصیلی ذکر ہوا حضور کے دعوی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کا، تو جن لوگوں کو ان چیزوں میں شک اگر جن کے دل میں پیدا ہوتا ہو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ان کے سامنے کیا تجاویز جو ہیں وہ پیش فرمائی ہیں؟ جی حضور نے 4 باتیں پیش فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کو میرے دعوی میں اور میری وحی میں شک گزرے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ مقابلہ کر لیں ان 4 باتوں میں۔ سب سے پہلے فرمایا غیب کی خبروں میں، اور اس کے ابھی کیسے زبردست ثبوت حضور نے فراہم کیے ہیں، محترم کالم صاحب نے بیان کی وہ باتیں جو حضور نے کہی ہیں کہ یہ مجھے پیش گوئی ہوئی، یہ مجھے الہام ہوا،
اور اسی طرح وہ پوری بھی ہوئیں۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ غیب کی خبروں میں میرے ساتھ مقابلہ کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ استجابت دعا میں، دعا کی قبولیت میں میرے ساتھ مقابلہ کر لو کہ خدا کس کی دعائیں زیادہ سنتا ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ پیش کی کہ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر قرآن مجید کی عربی تفسیر میں میرے ساتھ مقابلہ کر لو کہ قرآن کا علم اور عربی زبان کا علم کس کو زیادہ حاصل ہے۔ فرمایا اور ان تمام باتوں کو اگر تم کہو کہ یہ نہیں ہم کر سکتے، غیب کی آنکھ ہمیں میسر نہیں ہے، ہم اس راستے سے گزرنے والے مسافر نہیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے معارف لکھنے میں فصیح و بلیغ کلام، جس میں ہر قسم کے جو محاسن ہوتے ہیں کلام کے، ترتیب اس میں ہوتی ہے اور دوسری خوبیاں، وہ ساری مد نظر رکھ کے قرآن کریم کے معارف بیان کرو، تو اس بات میں مقابلہ کر لو۔ تو یہ 4 باتیں حضور نے فرمائیں اور فرمایا کہ دیکھو اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کرو تو پھر میں تمہیں تحدی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ جتنا چاہو زور لگا لو، ناخنوں تک زور لگا لو، اپنے تمام بڑوں اور چھوٹوں کو اپنے ساتھ ملا لو، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم ناکام ہوگے اور میں کامیاب ہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ کالسا پیر صاحب کا ذکر چل رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اعجازی مقابلے کی دعوت دی تھی، تو یہ جو دعوت ہے اس کے جواب میں جو پیر صاحب نے رد عمل ظاہر کیا یا جو جواب دیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بابت پھر کیا فرمایا؟ بات یہ ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ابتدا سے یہ دعویٰ تھا کہ مجھ سے خدا باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا اس زمانے میں ایک امتیازی اور نرالا سلوک ہے، میرے ہاتھ پہ خدا تعالیٰ آسمانی نشانات دنیا کو دکھاتا ہے، اور دنیا کی اصلاح کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کے دفاع کی خاطر خدا تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں مامور بنایا ہے۔ اس عرصے میں ابتدا میں تو پیر صاحب خاموش رہے، اور 1900 میں پیر صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے حقائق اور معارف کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب یہ اشتہار ہندوستان کی پبلک میں چھپا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھا کہ اس طرح لوگوں کے لیے دھوکے کا احتمال ہے۔ ایک طرف میں دعوے دار ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی محبت و پیار کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اپنے پاک کلام کے معارف مجھے سکھائے۔ اب میرے بالمقابل پیر صاحب نے اشتہار شائع کر دیا ہے کہ مجھے خدا نے معارف قرآنی سکھائے ہیں، تو لوگوں کے لیے یہ بات وسوسہ اندازی کا موجب بنے گی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معارف قرآنی سکھائے ہیں یا پیر صاحب کو سکھائے ہیں۔ اس ماحول کو دیکھ کر اور اس اشتباہ کے خطرات کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 جولائی سن 1900 کو اشتہار شائع کیا، اور اس میں حضور علیہ السلام نے پیر صاحب کو مخاطب کر کے یہ دعوت دی کہ میں آپ سے مبالغہ تو نہیں کرتا، لیکن مبالغہ کے رنگ میں آپ کو اعجازی مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ اس طرح کہ قرآن اندازی کے ذریعے قرآن کریم کی 40 آیات کا انتخاب کر لیا جائے، پھر میں بھی اور آپ بھی یہ دعا کر کے کہ اے خدا، ہم دونوں میں سے جو شخص تیری بارگاہ میں مقبول ہے اور تیرا محبوب ہے، ہمیں اجازی طریق پر ان 40 منتخب شدہ آیات کی تفسیر عربی زبان میں لکھنے کی توفیق دے جو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہو، اور وہ کم از کم 20 ورق سے کم نہ ہو، اور یہ توفیق تیری طرف سے تیری بارگاہ میں قبولیت کا نشان قرار پائے۔ حضور نے یہ اشتہار شائع کر دی، اور اس میں یہ فرمایا کہ اگر پیر صاحب خود اجازی مقابلہ کے طور پر معارف قرآنی لکھنے کی دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر اگر کوئی دوسرے مولوی اکٹھے ہو کر وہ اس مقابلے میں حصے دار بننا چاہیں، مقابلہ کرنا چاہیں،
تو وہ مقابلے میں آ سکتے ہیں، برائے بشرطے کہ ان مولویوں کی تعداد 40 سے کم نہ ہو، اور 40 کم از کم تعداد مقرر کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اگر تعداد کم ہوئی، ایک تو مولوی ہوئے اور وہ مقابلے میں مغلوب ہو گئے، تو عوام یہ سمجھیں گے کہ وہ مولوی تو ایسے ہی تھے، اصل بڑے بڑے علماء اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس طرح اعجازی مقابلے کا نتیجہ، اس کے بارے میں اشتباہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس اعجازی مقابلے کے نتیجے کو ہر قسم کے شبہات سے بچانے کے لیے مطلع صاف کرنے کی خاطر ضروری ہے کہ کم از کم 40 علماء ہوں، اگر پیر صاحب اس دعوت مقابلہ کو قبول نہ کریں۔ حضور کی اس دعوت کے جواب میں پیر صاحب نے یہ اشتہار چھاپا کہ مرزا صاحب کے درمیان اور ہمارے درمیان جو اختلافی عقائد ہیں، حیات وفات مسیح اور دیگر اختلافی مسائل، ان کے بارے میں پہلے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں منقولی مباحثہ ہو، اور مولوی محمد حسین بٹالوی اور بعض اور مولویوں کے نام لیے جو مسیح موعود علیہ السلام پہ اس اشتہار کے چھپنے سے کئی سال پہلے تکفیر کا فتویٰ لگا چکے تھے، اور فتویٰ تکفیر میں پیر صاحب کے ہم نوا تھے۔ اگر وہ مولوی یہ فیصلہ دے دیں کہ اس منقولی مباحثے میں پیر صاحب غالب رہے ہیں، تو پھر مرزا صاحب کو اپنے دعوے سے توبہ کر کے پیر صاحب کی بیعت کرنی ہوگی، اور پیر صاحب نے کہا کہ پھر بیعت کے بعد پھر اعجازی مقابلے کی بھی صورت دیکھی جا سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف تو پیر صاحب اپنے اشتہار میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اور دوسری طرف اپنی طرف سے شرطیں لگا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے تو منقولی مباحثات کی دعوت دی ہی نہیں، تو میری دعوت قبول کیا کر لی؟ میں نے تو دعوت یہ دی ہے کہ قرآن کریم کی 40 آیات کو قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کر کے، دعا کر کے، اس کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھی جائے جو کم از کم 20 فرق یا اس سے زائد ہو۔ اس دعوت کا تو پیر صاحب نے تذکرہ نہیں کیا، اور یہ کہہ دیا کہ منقولی مباحثات ہوں اور فلاں فلاں مولوی یہ فیصلہ دیں کہ پیر صاحب جیت گئے تو میں پیر صاحب کی بیعت کر لوں۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ منقولی مباحثات تو میں برسوں سے کر رہا ہوں، میرے دلائل چھپ چکے، دنیا ان کو پڑھ رہی ہے، اور آپ سے اس کا جواب بن نہیں پڑ رہا۔ میں آپ سے مباحثات بھی کرتا رہا، آخر میں نے آپ جیسے علماء کی روش کو دیکھ کر، زید اور کجروی کی خاصیت کو دیکھ کر، ہٹ دھرمی کو مشاہدہ کر کے، میں نے خدا کے ساتھ یہ عہد کر دیا اپنی کتاب انجام آتم میں کہ آئندہ میں مولویوں سے مباحثات نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اب جب میں خدا سے یہ عہد کر چکا ہوں تو اب میں اس عہد کو کیسے توڑ دوں؟ حضور نے فرمایا کہ پیر صاحب اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ اگر پیر صاحب خود خدا سے کسی بات کا عہد کر لیں تو کیا وہ اپنی ذات کے لیے پسند کریں گے کہ خدا کے ساتھ کیے جانے والے عہد کو توڑ دیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو میرے لیے کیسے پسند کرتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ ایک عہد کروں اور پھر اس عہد کو توڑ دوں؟ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پیر صاحب کو بھی منقولی مباحثات میں مقابلے کی دعوت کا شوق اس لیے پیدا ہوا کہ یہ میری کتاب انجام آتم میں منقولی مباحثات سے گریز کا میرا عہد پڑ چکے ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ اگر میں نے معارف قرآنی کے مقابلے میں حصہ نہ لیا تو عوام سمجھیں گے یہ کچھ بھی نہیں آتا اس کو، تو اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ منقولی مباحثات کر لو، تا لوگ یہ سمجھیں کہ پیر صاحب کو معارف قرآنی میں تو اتنا حصہ نہیں، لیکن قرآن کریم اور احادیث کے دلائل کی ہتھیاروں سے مسلح ہیں اور یہ مباحثات پہ قدرت رکھتے ہیں۔
حضور نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ مباحثات میں قدم رکھنے کی جو انہیں اب حوصلہ ہوا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ میں مباحثات ترک کرنے کا عہد کر چکا ہوں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ مباحثہ نہ کروں تو میرے مباحثہ نہ کرنے کو بنیاد بنا کر عوام میں اپنی فتح کا نکارہ بجائے، اور اگر میں ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے ساتھ مباحثہ کر لوں تو پھر عوام کو یہ کہہ کر دھوکہ دیں کہ دیکھا خدا سے عہد کیا تھا کہ میں آئندہ مباحثات نہیں کروں گا، اب خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ان کی ساری کیفیت ہے، تو ورنہ انہوں نے میری دعوت کو ہرگز قبول نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس بات پہ ذرا غور کریں کہ کہتے یہ ہیں کہ منقولی مباحثات ہوں، فلاں فلاں مولوی فیصلہ دیں کہ پیر صاحب جیت کے تو میں ان کی بیعت کروں۔ حضور نے فرمایا کہ جب اگر اس بات کو قبول کر لیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی یا دیگر میری تکفیر کا فتویٰ لگانے والے علماء وہ فیصلہ دیں اور ان کے فیصلے کے نتیجے میں پیر صاحب کی بیعت کر لوں، تو جب میں پیر صاحب کا مرید بن گیا اور پیر صاحب میرے پیر بن گئے تو اجازی مقابلے کی کیا کیفیت تھی؟ پیر اور مرید کا باہم مقابلہ کیسا؟ حضور نے فرمایا لیکن پیر صاحب نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ اگر وہ مولوی یہ فیصلہ دیں کہ پیر صاحب ہار گئے تو پھر کیا پیر صاحب بھی میری بیعت کریں گے یا نہیں؟ تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہے آج کل پیر صاحب کے اشتہارات کی۔ جزاکم اللہ کام صاحب۔ کام صاحب اس کتاب میں حضور نے آنے والے مسیح موت کے بارے میں یہ کافی سارے دلائل دیے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ اسی امت میں سے ہوگا، جبکہ عام علماء اور عوام الناس نے جو خیالات پیش کیے اس وقت حضور کے وقت میں، تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ آنے والا مسیح وہی ہے، دراصل مسیح ناصری ہی ہوگا۔ تو حضور نے ان کی تردید میں جو دلائل دیے ہیں کہ اسی امت میں سے مسیح نے آنا ہے، اس میں سے کچھ آپ بتائیں۔ حضور نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بشارات میں جس مسیح کے آنے کا تذکرہ ہے اس مسیح سے مراد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا انجیلی تعلیمات پیش کرنے والا اسرائیلی نبی مسیح ابن مریم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا مسیح ہے جو امت محمدیہ میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی بدولت مسیح کا مقام عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی طرف قرآن کریم اور احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ فرمایا بخاری میں مسلم میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو مسیح کے آنے کی بشارت دی تو فرمایا امامکم منکم، کہ مسیح تمہارا امام ہوگا، منکم اور ہوگا تم میں سے، اور فرمایا کہ اماکم منکم، مسیح تمہاری امامت کرے گا اور وہ ہوگا تم میں سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی کہ آنے والا مسیح جو امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائے گا وہ منکم، وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا، بنی اسرائیل کی امت میں سے، موسوی سلسلہ کے خلفاء میں سے نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آنے والے مسیح کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے اسی کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے، اور فرمایا کہ منکم کے لفظ سے صحابہ مراد تھے۔ اب صحابہ میں تو مسیح نہیں آیا، نہ کسی صحابی نے دعویٰ کیا کہ میں آنے والا مسیح ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر اس سے مراد یہی ہے کہ ایسے افراد امت کے جو خدا کی نگاہوں میں صحابہ کے قائم مقام ہوں گے ان میں مسیح آئے گا اور ان میں سے کوئی ہوگا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ بتاتی ہے کہ آخری زمانہ میں صحابہ کی ایک جماعت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قائم مقام ہوگی، اور اسی کی تشریح میں حدیث میں فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پہ جا پہنچا، زمین ایمان سے خالی ہو گئی، ایمان زمین سے پرواز کر گیا، تو فرمایا کہ فارسی قوم میں سے ایک شخص آئے گا، وہ ثریا ستارے سے ایمان کو لا کر دوبارہ زمین پہ قائم فرمائے گا۔
حضور نے فرمایا کہ ادھر یہ بھی احادیث میں بتایا گیا کہ آنے والا امام مہدی، آنے والا مسیح، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ان باتوں پہ غور کریں، ایمان اور ظلم یہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ فرمایا کہ مسیح کے آنے کا زمانہ، مہدی کے آنے کا زمانہ وہ ہے جب زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، تو اس کا دوسرے الفاظ میں مفہوم یہ بنے گا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب زمین ایمان سے خالی ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا کہ فارسی شخص اس ثریا ستارے سے ایمان کو لا کے دوبارہ زمین پہ قائم کرے گا، یہ بات، اور مسیح کے بارے میں اور مہدی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو ظلم سے بھری ہوئی زمین ہوگی اور ایمان سے خالی ہوگی، اس زمین میں مسیح اور مہدی آ کر دوبارہ زمین کو عدل سے بھرے گا، یعنی ایمان کو پیدا کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تین انداز بتا رہے ہیں کہ آنے والا وجود ایک ہے، زمانہ ایک ہے۔ اس آنے والے وجود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان تین پیراؤں میں مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ وہ فارسی ہوگا، وہ مہدی ہوگا اور وہ مسیح ہوگا۔ فرمایا کہ کنز العمال میں یہ بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل فارس یہ بنی اسحاق میں سے ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا وجود بھی بنی فارس ہونے کی بنا پہ وہ بنی اسرائیلی ہے، میں بھی ایک لحاظ سے اسرائیلی ہوں، اور امہاتی تعلق کی بنا پر کیونکہ میرے خاندان میں کئی دادے نانیاں سادات میں سے آئیں، میں فاطمی بھی ہوں۔ تو میرا وجود اسرائیلی اور فاطمی خون سے مرکب ہے۔ اور احادیث میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ آنے والا مہدی وہ نصف اسرائیلی ہوگا، نصف فاطمی ہوگا۔ تو فرمایا اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور فرمایا کہ میرے سوا کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا پوری امت میں کہ جس فارسی انسان کی آمد کا تذکرہ تھا، جس کے آنے کی بشارت دی گئی تھی امت میں، وہ میرا وجود ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں۔ میرے الہامات نے مجھے فاطمی بھی قرار دیا، میرے الہامات نے مجھے رجل فارسی بھی قرار دیا۔ تو یہ میرے الہامات، یہ احادیث کی بشارات یہ بتا رہی ہیں کہ اماموں کو منکم اور اما کو منکم میں یہی مضمون بیان کرنا مقصود ہے کہ آنے والا مسیح امت محمدیہ کا فرد ہوگا، اسرائیلی امت کا فرد نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تعویل کی جاتی ہے کہ اسرائیلی نبی مسیح وہ آخری زمانے میں آئے گا دنیا میں، اور وہ اسرائیلی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوگا اور وہ آپ کا امتی بن جائے گا، حضور نے فرمایا کہ یہ تعویل قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ تعویل اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب ظاہری معنی مراد لینے محال ہو، اور جب تک کوئی ایسا کرینہ، ایسی کبھی دلیل میسر نہ ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر ظاہری مفہوم مراد نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہاں پہ تعویلی معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسی کبھی دلیل موجود نہیں جو یہ بتائے کہ وہ نبی اپنی نبوت کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے گا اور اس امت کا فرد بنے گا، اس لیے اس تعویل کو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم نے ایک اور بڑی وضاحت پیش فرمائی۔ قرآن کریم امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے امت محمدیہ کے افراد، تم تمام امتوں سے، تمام انبیاء کی سے سب سے بہترین امت ہو، اور تمہارے آنے کا مقصود کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں ناس سے مراد خیر کے بالمقابل شر الناس مراد ہے، اور تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں بھی یہی تذکرہ کیا گیا۔ تو مضمون یہ بنا کہ اے امت محمدیہ، تمہیں شر الناس، سب سے بدترین یعنی گروہ دجال کے مقابلے کے لیے، ان کے فتنوں کے استحصال کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے تم خیر امت ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ آنے والے مسیح کا مقصود یہ ہے کہ وہ گروہ دجال کے فتنوں کا استحصال کرے،
اور اس آیت نے بتایا کہ گروہ دجال جو شر الناس ہے ان کے مقابلے کی ذمہ داری وہ خدا نے امت محمدیہ کے سپرد فرمائی ہے، کیونکہ خیر الناس کے بالمقابل شر الناس ہونے چاہیے، خیر الناس کا مقابلہ شر الناس سے قرار پائے گا۔ فرمایا عقلاً بھی خدا کی حکمت اسی بات کی متقاضی ہے کہ جس نبی کی نبوت کے زمانے میں کوئی فتنہ پیدا ہو، اسی نبی کی امت کے افراد اس فتنے کا استحصال کریں۔ اگر تو گروہ دجال اور دجالی فتنہ یہ اسرائیلی نبی مسیح علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں ہوتا تو پھر وہ یا ان کی امت کے افراد سب سے بڑھ کر اس بات کے اہل تھے کہ وہ دجالی فتنے کا استحصال کریں، لیکن یہ پیش گویاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں آپ کی امت کے بالمقابل دجالی فتنے کا ظہور ہوگا تو پھر آپ کی امت ہی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ دجالی فتنے کا مقابلہ کرے، نہ کہ اسرائیلی امت کا نبی آئے اور وہ دجالی فتنے کا مقابلہ کرے۔ حضور نے فرمایا ورنہ یہ تو ایسی ہی بات ہوگی کہ کوئی گورنمنٹ کسی علاقے کو فتح کرے، اس علاقے کے حکمران بن جائے، وہاں پہ قابض ہو جائے، لیکن وہاں کے دیوانی مقدمات، مالی معاملات، دیگر انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے اس ملک کے افراد میں کوئی فرد نہ ملے اور دوسرے علاقوں سے لوگ لائے جائیں، ان کے سپورٹ اس مفتوحہ علاقے کا انتظام کیا جائے، تو یہ چیز بتائے گی کہ اس علاقے کے افراد بڑے ہی نہ۔ فرمایا یہی کیفیت یہاں ہے۔ یہ کہنا کہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ دجالی فتنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے آئے گا، آپ کی نبوت کے زمانے میں رونما ہوگا، لیکن آپ کی امت میں سے ایک بھی امتی اس قابل نہ ہو کہ اس فتنے کا مقابلہ کر سکے۔ آخر کار اسرائیلی امت کا نبی مسیح آئے، وہ اس فتنے کا مقابلہ کرے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی توہین ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ اس نقطے کو واضح کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں نے خلفاء پیدا کیے تھے، اسی طرح میں امت محمدیہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی اس قسم کے خلفاء پیدا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا نے بشارت دی کہ امت محمدیہ میں آنے والے خلفاء وہ اسرائیلی امت میں آنے والے خلفاء کے مشابہ اور ان کے مثیل ہوں گے۔ مشابہت اور مماثلت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دو فریق جداگانہ وجود رکھتے ہوں، ورنہ یہ کہنا کہ یہ چیز اپنے ہی نفس کے مشابہ ہے، یہ قول خلاف عقل ہے۔ اور قرآن کریم کا امت محمدیہ میں سلسلہ محمدی میں آنے والے خلفاء کو سلسلہ موسوی میں پیدا ہونے والے خلفاء کے مشابہ قرار دینا اس بات کا پیغام ہے کہ یہاں پر جو خلفاء آئیں گے امت محمدیہ میں وہ اسرائیلی امت کے خلفاء نہیں ہوں گے، وہ موسوی سلسلہ کے خلفاء نہیں ہوں گے، البتہ موسوی سلسلہ کے خلفاء کے مشابہ ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔ کانو صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور نصیر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، لیکن اسی کتاب کے بارے میں کچھ مزید گفتگو ہم آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔